بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 96 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مسیحی فرقے۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ دین مسیح میں یا عیسائیت میں کون سے مشہور فرقے ہیں، ان فرقوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ مشہور فرقوں میں ایک مشہور فرقہ ایبونی، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے، نصرانی کے نام سے مشہور ہے، ایبونی۔ اس فرقے میں ایسے افراد تھے جو ابتدا میں سب کے سب یہودی تھے۔ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایبونی کے لفظی معنی مسکین اور غریب کے ہیں۔ یہ لوگ خود کو غریب اس لیے کہتے تھے کہ پہاڑی کواز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب یہی لوگ تھے۔ ان کا تعلق فلسطین اور شام سے تھا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے منکر تھے۔ ان کو دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر سمجھتے تھے۔ ایبونی ایک قدیم فرقہ ہے، اور یہ وہ لوگ تھے ایبونی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا، اور جو پہاڑی کا واز، جو مشہور واز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں یہ لوگ خود شریک تھے، اس کو خود سنا تھا۔ اور یہ لوگ عام طور سے فلسطین اور شام کے رہنے والے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عام پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر مانتے تھے، آپ کو خدا نہیں مانتے تھے۔ الہ کا تصور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں شامل نہیں مانتے تھے۔ یہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود اور نجات دہندہ سمجھتے تھے، یعنی وہ مسیح موعود جس کے یہودی منتظر تھے، اس مسیح موعود کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو سمجھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یوسف نجار حضرت عیسیٰ کے باپ ضرور تھے، لیکن حضرت مریم کا حمل روح القدس کے ذریعے قرار پایا۔ یعنی حضرت مریم کی منگنی حضرت یوسف نجار سے ہوئی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان سے نہ ہو کر کے، بلکہ یعنی شادی سے پہلے ہی روح القدس کے ذریعے حضرت مریم حاملہ ہوئی تھی، وہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہ ایک خاص پھونک تھی، اس کی وجہ سے۔ یہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ جانے کی وجہ سے تمام انسانوں کے لیے کفارہ بن گئے، یعنی یہ صلیب کا عقیدہ ان کو یہ بھی مانتے تھے، اور کفارے کا عقیدہ ان کے یہاں تھا۔ یہ سینٹ پال کو ملحد ماننے کے ساتھ ساتھ سبت اور اتوار 2 دن اپنے تمام کاروبار کو معطل رکھتے تھے، یعنی ان کے یہاں 2 دنوں کی اہمیت۔ یہ چونکہ اصلاً یہودی تھے، اس لیے سبت کا دن ان کے یہاں محترم تھا، اور اتوار اس لیے محترم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ دوسیٹس یہ ایک فرقے کا نام ہے، دوسیٹس۔ اس فرقے میں اکثریت غیر یہودیوں کی تھی۔ ان لوگوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ ہی پیغمبر کے صحیح تصور سے آشنا تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مادہ ایک ناپاک شے ہے، اس لیے حضرت مسیح کی بشریت کے شدید مخالف تھے۔ ان لوگوں نے اناجیل کے اس حصے کو ماننے سے انکار کر دیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ابتدائی 30 سال کی زندگی کے واقعات مذکور ہیں۔ اس فرقے نے یہودی قبائل پر شدید حملے کیے، یہودیوں کے خدا یہوہ کو عالم اسفل کا خالق اور باغی قرار دیا، باغی روح قرار دیا، حتیٰ کہ انہوں نے بعثت مسیح کی غرض قانون موسوی کا استحصال قرار دیا۔ یہ دوسیٹس جو فرقہ ہے یہ غیر یہودیوں کا ہے، یعنی ان کا تعلق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں جو غیر یہودی تھے، اور ان کی یہودیوں سے اتنی سخت نفرت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی یہی انہوں نے بیان کیا کہ قانون موسوی کو ختم کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد، جبکہ یہ خلاف شرع بات ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اس انجیل کو نہیں مانتے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے اور ابتدائی 30 سال کے واقعات جو جس میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر کسی قسم کی کوئی بھی بشری صفات ماننے کے تیار نہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مادہ ایک ناپاک شے ہے، اور اس ناپاک شے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ آریوسی، اس فرقے کا بانی آریوس نامی اسکندریہ کا پادری تھا، یہ لیبیا کا رہنے والا تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ اقنوم ثلاثہ میں بیٹا دوسرے اقنوم کی حیثیت سے خدا ضرور تھا،
لیکن در حقیقت وہ الوہیت کے اس درجے پر فائز نہیں ہے جس درجے پر ذات باری تعالی ہے۔ بہت سی وحشی قومیں اس فرقے کے ذریعے عیسائیت میں داخل ہوئیں کیونکہ اس کا فلسفہ کلیسائی عقائد کے مقابلے میں آسان اور زود فہم تھا۔ یہ آریوسی فرقہ آریوس پادری کے متبعین کا ہے۔ آریوس پادری اسکندریہ کا پادری تھا، اگرچہ یہ لیبیا میں رہتا تھا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے برابر نہیں بلکہ اس سے ایک درجہ کم، اپولینیرین۔ آریوسی فرقے کی طرح اس فرقے کا نام بھی اس کے بانی اپولینیرین کے نام پر ہے جو 4 صدی عیسوی کا تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانی جسم میں ضرور نمودار ہوئے لیکن وہ خدا کی روح اور خدا ہیں، اس لیے بجائے عقل انسانی کے کلام ربانی ان میں کار فرما ہے۔ اس فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر بہت زور دیا جس کے باعث آپ کی بشریت کالعدم ہو گئی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرنے میں سب سے زیادہ تشدد سے کام لینے والا اپولین نامی فرقہ ہے، اور یہ آریوسی فرقے کا مخالف تھا۔ آریوسی فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خدائی کی صفات میں ایک درجہ کم مانتا تھا، لیکن یہ ایک دم برابر کا درجہ مانتا تھا۔ کسی قسم کی کسی کمی زیادتی کی کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں یہ فرقہ کالعدم ہو گیا۔ نستوری فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت پر بہت زور دیتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت و بشریت دونوں صفات کا حامل مانتا، اور اس متضاد عقیدے کی وضاحت میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح شادی کے ذریعے 2 روحیں متحد ہو جاتی ہیں، 2 مختلف طبیعتیں اور انسان مل کر ایک وجود کا باعث بنتے ہیں، ویسے ہی الوہیت اور بشریت کے اتحاد کا ثمرہ حضرت یسوع کی ذات ہے۔ اس فرقے کے بانی نستوری راہب پر کئی بار مقدمہ چلا کر جلا وطن کیا گیا اور جلا وطنی کی حالت میں ہی 439 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ نستوری فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت اور بشر دونوں مانتا تھا اور بیک وقت دونوں صفات کا مجموعہ مانتا تھا۔ نستوری راہبوں کو بھی کئی قسم کی سزائیں دی گئی، یعنی یہ الوہیت کی صفات کے ساتھ ساتھ بشری صفات کا بھی قائل تھا، جبکہ دیگر فرقے یہ کہتے تھے کہ بشر چونکہ ایک مادے سے پیدا ہوتے ہیں اور مادہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ناپاک مادے سے ولادت نہیں ہو سکتی۔ رومی حکومت کے حدود سے اس فرقے کا نام و نشان مٹا دیا گیا، البتہ عرب اور شام و مصر میں اس کو عروج حاصل ہوا۔ روم میں اس نے ترقی تو نہیں کی، لیکن اس کے مشرقی ممالک میں خاص طور سے عرب علاقوں میں اس نے بہت ترقی کی۔ فطری، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں 2 مختلف حیثیتیں الوہیت اور بشریت متحد کر دی گئیں تو اب ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ان میں 2 ارادے ہیں یا ایک۔ جمہور کا خیال یہ تھا کہ ان کے 2 نیچر ہیں، اس لیے ان میں 2 ارادے بھی پائے جاتے ہیں، ایک انسانی دوسرا ربانی۔ برخلاف وحدت الفطری فرقے کے، اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک فطرت کے مالک ہے۔ یہ فرقہ بھی کلیسائی مظالم کا شکار رہا، یعنی جو فرقہ 2 ارادوں میں سے ایک ارادے کا ماننے والا تھا اسے وحدت الفطری کہتے ہیں۔ ایکونولاسٹک، یہ بت پرستی کا سب سے بڑا مخالف فرقہ ہے، اسے عیسائیت کی تاریخ میں بت شکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس تحریک کا آغاز مشرقی کلیسا سے لیو سوم کی زیر سرپرستی میں ہوا۔ اس نے حکم نافذ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اور مورتی گرجاؤں میں نہ رکھی جائے۔ اس حکم کی پابندی کرانے کے لیے لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی کلیساؤں میں بڑا فرق یہ ہوا کہ مغربی کلیسا میں مورتیاں عام تھیں، لیکن مشرقی گرجاؤں میں صرف تصویروں پر اکتفا کیا جاتا تھا، اور یہ فرق اب تک پایا جاتا ہے۔ یعنی اس آئیکونولاسٹک جو فرقہ ہے یہ حضرت عیسیٰ اور دیگر بڑے جو حواری ان لوگوں کی جو مورتیاں بنی ہوئی تھی اور ان کی پوجا کی جاتی تھی اس کی پوجا سے انکار کیا، اور اس لیوسوم تو بادشاہ کا نام تھا، اس نے بتوں کو اور مورتیوں کو توڑنے کا حکم دیا، اس لیے اس کو تاریخ میں بت شکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے اسی حکم کی وجہ سے مشرقی اور مغربی کلیسا میں دراڑ پیدا ہوا اور دونوں الگ الگ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی کلیسا میں مورتیوں کی پوجا نہیں ہوتی بلکہ عام سے کچھ صرف تصویریں رکھی ہوتی ہیں، لیکن مغربی کلیسا میں باقاعدہ جیسے ہندوؤں میں ہے اس طرح کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں۔ خلاصہ
سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سبق میں ہم نے مسیحی فرقے کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ایبونی فرقے کے بارے میں پڑھا، پھر دوسیٹس، پھر آریوسی، پھر اپولینیرین، پھر نستوری، پھر سب سے آخر میں وحدت الفطری، اور اس کے آخر میں